محرم الحرام کا آغاز ہوتے ہی جہاں پر ذکر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آغاز ہوتا ہے اور آپ کے ذکر خیر کے سلسلے میں محافل مجالس کا انعقاد ہوتا ہے، وہاں پر محرم الحرام کے شروع ہوتے ہی شہید اعظم شہید مدینہ حضرت سیدنا خلیفۃ المسلمین مراد رسول جانشین مصطفیٰ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت یکم محرم الحرام آپ کا بھی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ذات والا صفات ہے، آپ کا شمار عشرہ مبشرہ صحابہ کرام ہوتا ہے جن کو میرے آقا نے دنیا میں جنتی ہونے کی خوشخبری دی ہے۔ آپ کا شمار ان صحابہ کا ہوتا ہے جن کو مدینے والے نے خود جو ہے وہ جنتی کہا۔ ترمذی شریف کی کئی روایات کچھ آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضور سید عالم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان اور جو کمالات بیان فرمائے وہ کیسے ہیں، آج انشاءاللہ آپ کا ذکر خیر ہوگا، پھر اگلے جمعے کو شان آل بیت، اور پھر انشاءاللہ 10 محرم الحرام کو جو ہے سالانہ ہمارا پیغام امام حسین کانفرنس کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ ہوگا۔ چونکہ ہم حضور کی ہر نسبت کا یا کرنے والے ہیں، حضور کے جتنے یار ہیں سب کا ذکر کرنے والے ہیں، اس مناسبت سے آج ذکر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم شہادت کے سلسلہ میں گفتگو سنیں گے۔ میرے آقا کریم جناب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم عہد پہاڑ پر تشریف فرما تھے، ساتھ حضرت صدیق اکبر تھے، حضرت عثمان غنی تھے، حضرت فاروق اعظم تھے۔ عہد پہاڑ جو ہے وہ عہد پہاڑ کے اوپر ایک زلزلہ طاری ہوا، یعنی اس نے ہلنا شروع کر دیا، اور عشق کی زبان میں کہیں تو اس نے گویا کہ وجد کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنی قسمت پہ رشک کیا کہ میرے اوپر مدینے کا تاجدار جلوہ افروز ہے، اور جب وہ ہلا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا عہد رک جا، تجھے نہیں پتا تیرے اوپر ایک شہید ہے، بلکہ فرمایا تیرے اوپر ایک صدیق ہے، ایک اللہ کا نبی اور 2 شہید ہیں، یعنی ایک اللہ کا نبی ایک صدیق اکبر، چونکہ آپ تبھی موت تو آپ کا وصال ہوا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ صدیق اور میں اللہ کا نبی ہوں، یہ 2 شہید ہیں، یعنی حضرت عثمان غنی اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مناسبت سے آپ نے فرمایا اگرچہ اس وقت حضرت فاروق اعظم شہید نہیں ہوئے، نہ حضرت عثمان غنی شہید ہوئے، لیکن حضور نے پہلے ہی بیان فرما دیا، فرمایا کہ یہ ہے غیب کی خبر کہ حضور نے پہلے بتلایا کہ اور رک جا، تیرے اوپر اللہ کا نبی بھی ہے، صدیق بھی ہے، اور 2 شہید بھی ہیں۔ حضرت فاروق اعظم بھی شہید ہوئے، حضرت عثمان غنی بھی شہید ہوئے، لیکن میرے آقا کریم نے کئی سال پہلے جو ہے وہ اس کا ذکر فرما دیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بالخصوص حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم جناب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ما من نبی الا ولہ وزیران من السماء، کوئی بھی اللہ کا نبی ایسا نہیں گزرا کہ اس کے لیے اللہ نے 2 وزیروں کا اہتمام فرمایا۔ فرمایا ما من نبی الا ولہ وزیران من اہل السماء وزیران ومن اہل الارض، فرمایا 2 وزیر اس کے آسمانوں میں ہیں، 2 زمینوں میں ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ زمینوں میں بھی 2 وزیر اور آسمانوں میں بھی 2 وزیر، اور فَإِمَّا وَزِيرَانِ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ، فرمایا میرے جو 2 وزیر آسمانوں میں ہیں وہ جبریل ہے، وہ میکائیل ہے، اور فرمایا جو زمین کے وزیر ہیں وہ وزیرائے من اہل الارض،
فرمایا جو زمین کے وزیر ہیں وہ میرے، فرمایا ابو بکر و عمر، فرمایا میرے جو زمین کے وزیر ہیں وہ ابو بکر اور عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ فرمایا کہ کوئی بھی اللہ کا نبی ہوتا ہے اس کے وزیر ہوتے ہیں، فرمایا میرے وزیر آسمانوں کے جبریل و میکائیل ہیں، اور زمین کے جو وزیر ہیں وہ حضرت صدیق و عمر ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ جو بھی اللہ نبی مبعوث کرتا ہے، نبی بھیجتا ہے، تو وہ نبی صرف نبی نہیں ہوتا بلکہ وہ بادشاہ بھی ہوتا ہے، رب کریم کی طرف سے وہ بادشاہ ہوتا ہے اور اس کے وزیر ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، فرمایا کہ اس حدیث کی لطافت کتنی ہے کہ فرمایا میرے جو زمین کے وزیر ہیں وہ حضرت صدیق و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ زمینی نظام کو چلانے والے ہیں۔ گویا میری حکومت کی جو سلطنت ہے، میری حکومت کی جو وزارت ہے وہ ان کے پاس موجود ہے۔ اور بالخصوص حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو ایک تفصیلی طور پر بیان فرما دیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ دعا کی، یعنی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ مراد رسول بھی ہیں، یعنی اللہ کریم کے خصوصی اعزاز ہے کہ اللہ کریم جل وعلا جو ہے وہ اپنے خاص بندوں میں سے چنتا ہے حضور کی سنگت کے لیے کہ کس کو مصطفیٰ کی سنگت میں دینا ہے۔ آج بندہ کوئی اپنے لیے چیز پسند کرتا ہے تو سب سے سونی چیز پسند کرتا ہے، سب سے چنگی چیز پسند کرتا ہے، اپنی اولاد کے لیے سب سے اچھی چیز پسند کرتا ہے، لیکن جب اللہ نے مدینے والے کے لیے اس کے غلاموں کو چنا تو کتنا خوب انتخاب فرمایا۔ فرمایا جو دنیا پہ لوگوں کے دل سب سے پاکیزہ تھے، جو سب سے پاکیزہ سوچ کے حامل لوگ تھے، اللہ کریم نے ان کو مدینے والے کی سنگت میں دیا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ ہیں کم و بیش تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ یا 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، وہ سارے محبوب کے صحابہ ہیں، لیکن وہ مراد رسول نہیں، لیکن یہ خصوصیت ہے، یہ اعزاز ہے۔ سب صحابہ کی اپنی اپنی شان ہے، اپنا اپنا مقام ہے، اپنا اپنا پروٹوکول ہے، صحابیت کے درجے میں سب برابر ہیں، لیکن کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، جیسے 10 آدمی ہوں تو کسی میں علم زیادہ، کسی میں تقویٰ زیادہ، کسی میں سخاوت زیادہ، کسی میں جو ہے وہ رب کی خشیت خوف زیادہ ہوتا ہے۔ ان خصوصیات میں جس طرح باقی خصوصیات میں سے فاروق اعظم کی یہ خصوصیت جدا ہے کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں جس کو مدینے والے نے خود مانگا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ مراد مصطفیٰ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات بالا سے بات ہے، یعنی خود مانگا اور دعا کی۔ یہ دعا سنیے، فرمایا اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین۔ فرمایا یہ ترمذی شریف کے الفاظ ہیں، باقی بھی سیاستہ کی کئی کتب کے اندر موجود ہے۔ فرمایا یا الہ العالمین، اے اللہ میں تجھ سے یہ دعا مانگتا ہوں، اے اللہ اسلام کو ان 2 بندوں سے عزت دے، اسلام کو ان 2 بندوں سے عزت دے۔ اگرچہ اسلام کسی کا محتاج نہیں، ہم اسلام کے محتاج ہیں، لوگوں کو عزت ملتی ہے اسلام کی وجہ سے۔ آج ہر فرد کو، کسی فرد کو عزت ملی اسلام کی وجہ سے کہ اسلام نے اس کو بلند مقام دیا، لیکن مدینے والے نے بتا دیا کہ باقی لوگوں کو اسلام عزت دیتا ہے، لیکن کوئی ایسے بندے بھی ہیں جو اسلام کو عزت دیتے ہیں، یعنی اسلام کو عزت دینے والے کون ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ جو 2 بندے نام لیے، فرمایا حاضر رجلین الیکا بأبی جہل او بعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمر بن ہشام سے اسلام کو عزت دے، عمر بن ہشام سے، یعنی یہ جو ابو جہل ہے، عمر بن ہشام سے اسلام کو عزت دے، یا پھر جو ہے حضور نے فرمایا عمر بن خطاب سے جو ہے وہ اسلام کو عزت دے، یعنی یہ 2 نام اگرچہ چاہتے تو کہتے یا اللہ ان دونوں سے اسلام کو عزت دے دے، لیکن کل جو اٹھتا تو کہتا دیکھو مدینے والے نے تو خود انتخاب کیا ہے کہ ان کو مجھے سنگت میں دے دے، ان کو ہمارا مددگار بنا دے۔ فرمایا نہیں رب تو خود کچھ مختار کل ہے،
تو خود عطا کرنے والا ہے، ان دونوں میں سے جسے چاہتا ہے ہمارا مددگار فرما دے۔ پھر رب نے چنا، انتخاب فرمایا، تو انتخاب کیسا سونا فرما کے امت کو ایک خوبصورت چہرہ بتا دیا، امت کو ایک خوبصورت نظریہ عطا کیا حضرت عمر بن خطاب کے ذریعے سے۔ رب نے جبریل کو کہا ان دونوں کے دل کو لے آؤ، میں ذرا ان دونوں کے دل کو دیکھوں صحیح، ان میں سے کون ہے جس کا دل زیادہ صاف ہے؟ فرمایا یہ ابو جہل کا دل ہے، یہ حضرت عمر بن خطاب کا دل ہے۔ ایک دل جو ہے یہ وہ ہے جو لا علم ہے، اس تک کبھی دین کی تبلیغ نہیں پہنچی، اس تک کبھی دین کا پیغام نہیں پہنچا، اس تک کبھی دین کا جو ہے خصوصی اعلان نہیں پہنچا، اس نے ماہ نبوت کا فیضان نہیں دیکھا، اس نے جو ہے جناب والا اور رب کی وحدانیت کو نہیں سمجھا، یہ لا علم ہے۔ اور دوسری طرف وہ ابو جہل ضدی ہے، اس نے کنکریوں کو کلمہ پڑھتے دیکھا ہے، اس نے گو کو کلمہ پڑھتے دیکھا ہے، اس نے پتھروں کو کلمہ پڑھتے دیکھا ہے، اس نے درختوں کو کلمہ پڑھتے دیکھا ہے، لیکن کہتا ہے یہ جادو ہے، ضدی ہے۔ رب کہتا ہے جو ضدی ہے میں اسے دوزخ کی آگ میں جلاؤں گا، اور جو لا علم ہے اسے علم دے کے مدینے والے کے قدموں میں پہنچا دوں گا۔ جو علم والا نہیں ہے اسے علم دے کے، جو علم والا نہیں اسے علم دے کے، اسے علم دے کے باہر مدینہ کے قدموں میں پہنچاؤں گا۔ مراد رسول حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات، یہ وہ ہے۔ ابھی 39 لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا، یہ حدیث میں موجود نہیں، لیکن تاریخ کی کتابوں میں 39 لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ حضور دعا کر رہے ہیں، رب نے دعا کو شرف قبولیت قرار دیا، کیونکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں لب وہاں ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جوڑیاں، کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ فرمایا رب نے کتنی مزے کی بھیک دی حضرت سیدنا فاروق اعظم کو دے کر، مصطفیٰ کو اللہ کریم نے اسلام پہ ایک بہت بڑا احسان کیا کہ یہ وہ ہیں جو امت کا بہت بڑا سرمایہ تھے، انہوں نے اسلام کا تحفظ بھی کیا، اسلام کو بچایا بھی۔ اور آپ نے سنا مصطفیٰ نے فرمایا یہ میرے وزیر ہیں، دنیا پہ اسلام کا نظام چلانے کے لیے، میری سلطنت کو سنبھالنے کے لحاظ سے یہ میرے وزیر ٹھہرے ہیں۔ معتمد الاربعین، 40واں بندہ جو اسلام قبول کرنے والے ہیں، ان میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم 40ویں وہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ جب اسلام قبول کرتے ہیں، روایت تفسیر کبیر کے حوالے سے گزری، آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میرے دین کا ایک طالب علم دین پڑھتا پڑھتا فوت ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے۔ فرمایا جب وہ فوت ہوتا ہے، آنکھیں اس کی بند ہوتی ہیں، وہ بندہ قبر میں چلا جاتا ہے۔ فرمایا وہ جب قبر میں جاتا ہے، فرمایا اس کی قبر کانا قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ، اس کی قبر رب جنت کے باغات میں سے ایک باغیچہ بنا دیتا ہے۔ اس کی قبر، جو طالب علم دین پڑھنے والا فوت ہوا، قبر میں گیا، رب نے قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ فرمایا صرف قبر جنت کا باغ نہیں بنا، کانا قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ وَيُنَبِّرُهُ عَلَى جِيرَانِهِ 40 قبر علی شمالہ و40 علی قبر الجمین۔ فرمایا اس قبر والے کی برکت سے، وہ جو دین پڑھنے والا فوت ہو گیا، قبر میں چلا گیا، قبر میں جانے کے بعد اس کی قبر کو رب نے جنت کا باغیچہ بنایا۔ جنت کا باغیچہ بنانے کے بعد 40 قبریں دائیں، 40 بائیں، 40 آگے، 40 پیچھے۔ فرماتے اس قبر والے کے نور کی برکت سے رب نے ان 40 کو کتنے ہو گئے؟ 150 ہو گئے نا، 80، اور یہ تقریباً 40 آگے پیچھے دائیں بائیں۔ فرمایا رب نے اس بندے کی برکت سے ان کو بھی نور سے نواز دیا، یعنی اس بندے کی برکت سے یہ جو علم دین والا تھا، اس کی برکت سے رب نے ان کی قبروں کے اندر بھی نور پہنچا دیا۔ مصطفیٰ کریم کے غلام، اللہ کی عزت کی قسم ہے، جو 1400 سال بعد دین سیکھ کے پڑھنے چلا جائے، فوت ہو جائے، اس کا یہ مقام ہے، تو مجھے بتاؤ تو صحیح جنہوں نے دین پھیلایا ہو، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات، صدیق اکبر کی ذات، جو 1500 سال سے مصطفیٰ کے قدموں میں لیٹے، ان کا مقام کیا ہوگا؟ بالخصوص آقا کریم باتیں تو بڑی کرنے والی حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ نے
بالخصوص آپ کی کتاب میں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، کل جب قیامت کا دن ہوگا تو فرمایا کیا ہوگا؟ فرمایا یجی الاسلام یوم القیامہ، کل قیامت کے دن اسلام آ جائے گا۔ جب کل قیامت کے دن اسلام آئے گا تو فیتصفح الخلق، وہ ایسے اسلام ایسے جو ہے نا بندوں کے چہروں کو پہچانے گا جیسے یہ کتاب کی صفوں کو بندہ کنگالتا ہے، ہر بندے کی صورت کو دیکھے گا، آگے چلا جائے گا، اسلام آ جائے گا کل قیامت کے دن۔ فرماتے ہیں فیتصفح الخلق حتی یجیء الی عمر بن الخطاب، حتیٰ کہ حضرت عمر کی بارگاہ میں اسلام پہنچے گا۔ جب حضرت عمر کی بارگاہ میں پہنچے گا فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ فَيَصْعَدُ بِهِ إِلَى بَطْنَانِ الْعَرْشِ، فرمایا جب حضرت عمر کی بارگاہ میں پہنچے گا تو حضرت اسلام حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ لے گا، سبحان اللہ، حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ کے وہ بطنان العرش، عرش کے اعلیٰ مقام پہ لے جائے گا، اور وہاں پہ جا کے کیا کرے گا؟ اب وہ اسلام کہے گا، یہ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، وہ کہے گا فَيَقُولُ اے رب انی كُنْتُ خَفِيًّا، اے اللہ میں اسلام ہوں، تو مجھے جانتا ہے، انی كُنْتُ خَفِيًّا، میں مخفی تھا، میں چھپا ہوا تھا، لوگ جب اسلام قبول کرتے تھے انی كُنْتُ مخفيًا فَهَذَا أَظْهَرَنِي، میں مخفی تھا، اس بندے نے مجھے زہر کیا۔ سب سے پہلے کلمہ حق بلند کر کے کہا نہیں، اللہ کا کلمہ حق کے ساتھ بلند ہونا ہے، اور میں اس نے مجھے زہر کیا۔ وَأَحْزَنِي، اور اس وقت جب ظلم ہوتا تھا، جب لوگوں پہ ظلم و ستم ہوتا تھا، اس وقت اس نے اسلام کو زہر کیا۔ آپ اسلام کیا کرنا چاہتے ہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ فرمایا ہَذَا فَكَفِئْتُ، فرمایا یا اللہ اس نے بہت قربانیاں دی ہیں، هَذَا فَفَقِيهُ، یا اللہ بھی اس کا اسے اجر دے دو۔ اب رب کہے گا اس کا اجر، رب کے پاس تو پتہ ہے رب کو اس کا کیا اجر دینا ہے، فرمایا رب اس کو کیا اجر دے گا؟ رب کہے گا فَيَجُ الْمَلَائِكَةَ، اب رب ملائکہ کو بلائے گا، ملائکہ آئیں گے من عند اللہ تعالیٰ فَتَأْخُذُهُ بِيَدِهِ، اللہ کریم کے ملائکہ آئیں گے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں کو پکڑیں گے، فَتُدْخِلُهُ، فرمایا جب رب کے فرشتے انہیں پکڑیں گے ہاتھوں سے پکڑ کے کیا کریں گے؟ فرمایا انہیں ہاتھوں سے پکڑ کے فَتُدْخِلُهُ الْجِنَانَ، انہیں جنت میں داخل فرما دیں گے۔ ابھی باقی لوگ وَالنَّاسِ فِي الْحِسَابِ، ابھی باقی لوگ تو حساب میں ہیں، لیکن حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھو، ابھی باقی لوگوں کا حساب جاری ہے، لیکن حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا یکم محرم الحرام کو یوم شہادت ہے، مسجد نبوی شریف ہے، 27 رمضان 27 ذوالحجہ شریف کو نماز پڑھا رہے تھے، ابو لولو فیروز مجوسی نے آگ پر وار کیا اور 3 سے 4 بار کیے، اور آپ کو کافی جو ہے وہ ضربیں لگی اور پھر بھاگا مسجد نبی سے، پھر صحابہ پہ وار کیے، تقریباً 13 صحابہ اکرام کو جو ہے اس سے زخمی کیا، 13 صحابہ اکرام، 7 بیچ میں صحابہ اکرام رضوان اللہ جن شہید ہوئے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تقریباً 3 دن تک کسی کرب میں مبتلا رہے، شدت میں مبتلا رہے۔ یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہے، دعا ہے اللہ کے عظیم آپ کا جو فیضان ہے اس کو عام فرمائے۔ الحمدللہ تعالی ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہم محبوب علیہ السلام کی ہر نسبت کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کریم جل وعلا جو ہے ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بالخصوص حضرت فاروق اعظم مسجد میں شہید ہوئے، مسجد سے محبت کرتے تھے، اور بالخصوص یہ ہے کہ مسجد کی تعمیرات کے لحاظ سے کہ مسجد حرمین کی تعمیرات دیکھو سب سے پہلے، مسجد کے بعد کاری دیکھو سب سے پہلے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ آپ کے فیضان کے لحاظ سے مسجد کا کام جاری ہے، اس کے اندر بھی جو ہے تعاون کریں۔ الحمدللہ آپ تعاون سے لینٹر کا اہتمام بھی مکمل ہو گیا، اب دیگر جو ہے سریا، سیمنٹ، ریت، بجری، دیگر جو معاملات ہیں وہ بھی چل رہے ہیں، اس کے اندر جو ہے اپنی کوشش شامل فرمائیں۔ دعا ہے اللہ کے عظیم آج کی شادی قبول فرمائے۔ سنت